وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ کیسا گزرا آپ کا یہ ویک؟ الحمدللہ. تو آئیے درود شریف کی فضیلت پہ ایک نظر ڈالتے ہیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہر دعا روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے. یہ ان کے احساسات ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے، اور وہ سمجھتے ہیں یہ درود ہی دعاؤں کو آگے بڑھانے والا ہے. مناوی کہتے ہیں کل دعائن محجوب، یعنی ہر دعا سے قبولیت روک دی جاتی ہے یہاں تک کہ دعا کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے. یعنی دعا اللہ کی طرف نہیں اٹھتی یہاں تک کہ اس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ملایا جائے، کیونکہ درود دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے. دعا میں درود کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری ساری ضرورت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. ابن مسعود کہتے ہیں جب کوئی آدمی کوئی سوال کرنے کا ارادہ کرے تو پہلے وہ اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کرے جو اس کے لائق ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر دعا کرے. اس طرح کرنے سے یہ ممکن ہوگا کہ وہ کامیاب ہو جائے، یعنی اپنی مطلوبہ چیز کو پا لے، اس کی دعا قبول ہو جائے. صحیح ترغیب میں آتا ہے ایک شخص نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنی دعا کا 1/3 حصہ آپ پر درود پڑھنے کے لیے مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو تو. پھر اس نے کہا 2/3 حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر تم چاہو. اس نے کہا اگر میں ساری دعا درود کے لیے مقرر کر دوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کے لیے غم اور فکر کے لیے تمہیں کافی ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کوئی دعا اور مانگے ہی نہ، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں. یعنی دعائیں تو ہم مخصوص وقت میں پڑھتے ہی ہیں، لیکن درود ہم ہر وقت پڑھ سکتے ہیں. جیسے ہمارا روزانہ کا جو روٹین ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھانا بناتے وقت بھی ہم درود پڑھ سکتے ہیں.
درود شریف پڑھنے سے انسان کے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ کے دل پر کوئی بوجھ ہے، غم ہے، پریشانی ہے تو درود ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے۔ درود دنیا اور آخرت کی خیر کو جمع کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو غم اور فکر میں کافی ہو جائے، ایسا شخص دنیا اور آخرت دونوں کی پریشانیوں سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کی فضیلت کیا بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کے ہم اور غم میں کافی ہو جائے گا، اور پھر سارے معاملات آپ کے اللہ کے سپرد ہو جائیں گے، یعنی ہماری دینی دنیاوی معاملات ہر چیز میں جو پریشانیاں ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ اگر آپ غور کریں کہ درود کیا ہے، درود دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو احسانات ہیں کہ آپ نے ہمیں ایمان سے روشناس کیا، حکمت سے روشناس کیا، ہمارے خاطر دعائیں کی، یہ سارے احسانات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس کا ہم آپ کو کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ جیسا کہ آپ اب سیرت النبی میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غم اٹھائے، کتنی پریشانیاں اٹھائیں، کتنی دکھ تکلیفیں اٹھائیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے اتنی سچی خیر خواہی کسی انسان کے اندر ہو سکتی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی تو تم پر تمہاری جانوں سے بھی زیادہ تمہارے لیے مہربان ہے، یعنی ہم اپنی جانوں کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہوتے، ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنے فکر مند نہیں ہوتے جتنی فکر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کی۔ تو ان کے احسانوں کا بدلہ ہم کیسے دیں گے؟ ہم ان کے لیے کیا کریں گے؟ ہم ان کے لیے درود پڑھیں گے۔ تو یہ درود کا پڑھنا، آپ کے احسانات کا بدلہ تو ہم کہاں سے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں ایک شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے، ان کی مہربانیوں کو ایکنالج کرتے ہیں۔ ہمارا یہ درود شریف پڑھنا ہمارا یہ قبول کرنا ہے کہ واقعی ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہو، آپ کی سنتوں پر عمل ہو، آپ پر درود پڑھنا ہو، یہ سب کس میں اضافہ کرتا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت بندے کو ملتی ہے۔ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرے تو اس کی تو بات ہی کیا، اس کے مسائل کیسے حل نہیں ہوں گے، اس کے غم، اس کی پریشانی، اس کی فکریں کیسے دور نہیں ہوں گی۔ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ تو انسانوں کا حال ہے، لیکن جس انسان سے اللہ کو محبت ہوتی ہے پھر اس کے مسئلے کیسے حل نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین چیزیں کیوں نہیں کریں گے؟ تو اس طرح درود دعا سے بھی بازی لے جاتا ہے، انسان اللہ کی محبت پا لیتا ہے، اور جس کے نتیجے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، درجے بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ سب کے لیے ایک ریمائنڈر ہے کہ یہ خیر کا کام شروع کیا ہے، اور آپ سب زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس خیر کو پہنچائیں اور اپنے لیے اس کام کو صدقہ جاریہ بنائیں۔ اس کورس کی ڈیٹیلز آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر ایک بھی اسٹوڈنٹ آپ کی وجہ سے جوائن ہو گیا تو وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی کلاس استاذہ ڈاکٹر طلعت فاطمہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگ کو؟ الحمدللہ۔ انشاءاللہ دعا کے ساتھ اور درود کے ساتھ ہم اپنی آج کی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وہدی للمتقین، وعلی آلہ وصحبہ حملۃ لواء الدین، وعلی من تبعہم بإحسان من الأئمة
والہداتی والدعاتی والاتقیاء والصالحین وعلی من سلک سبیلہم الی یوم الدین، اما بعد۔ انشاءاللہ آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس میں جو کچھ پڑھیں گے اس کا ایک لب لباب یہ ہے کہ ہم مختصراً دیکھیں گے کہ سیرت کی کتاب کے شروع کرنے کے بعد ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے کن کن پہلوؤں پر نظر ڈالیں گے اور کیا کیا اس میں پڑھیں گے۔ مختصراً انشاءاللہ اسے عرض کروں گی آج۔ اور اس کے علاوہ سیرت در حقیقت ہے کیا، اس کا لفظی اور اصطلاحی معنی کیا ہے، سیرت اور سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے، شریعت، اس کے علاوہ ایک اور لفظ ہے جس کو ہم بہت کچھ استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ان ساری ٹرمنالوجیز میں فرق کیا ہے۔ جب ہم حدیث کہتے ہیں تو وہ سنت سے کس طرح مختلف ہوتی ہے، جب ہم سیرت کہتے ہیں تو وہ سنت اور حدیث سے کیا مختلف پہلو رکھتی ہے، اس پر بھی انشاءاللہ تعالی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ آپ میں سے جو لوگ نوٹ کرنا چاہیں وہ نوٹ بھی ضرور کریں، اور ان چیزوں کے فرق کو اپنے ذہن میں اگر ہم واضح رکھیں گے تو سیرت پڑھنے کے دوران جب یہ الفاظ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو اس سے بہت مدد ملے گی، کیونکہ کچھ چیزیں ہم بولتے تو رہتے ہیں، بہت کچھ کئی بار دہراتے بھی ہیں، لیکن اس کے فرق کو ہم سمجھ نہیں پاتے۔ حدیث کو سنت کے ساتھ ہم مکس اپ کر جاتے ہیں، اسی طرح ہم سیرت کو حدیث کے ساتھ مکس اپ کر جاتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ان الفاظ کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ آپ صرف ایک درس میں شامل نہیں ہیں بلکہ ایک کلاس ہے، اور جب کلاس ہوتی ہے تو اس میں کچھ الفاظ کی وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے آپ کوئی بھی دنیاوی سبجیکٹ پڑھیں، جغرافی پڑھیں، ہسٹری پڑھیں، میڈیکل کے کوئی سبجیکٹ پڑھیں، تو کچھ ٹرمنالوجیز ہوتی ہیں جو بار بار یوز ہو رہی ہوتی ہیں، اور اگر ان ٹرمنالوجیز کو پہلے سے ایکسپلین کر دیا گیا ہوتا ہے، ذہن میں واضح ہوتا ہے ان کا ایک خاکہ، تو پھر جب بھی وہ الفاظ آتے ہیں ذہن میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ تو بظاہر یہ ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم بار بار استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں تاکہ یہ مزید آپ کے لیے کلیئر ہو جائے بات اور پھر اس میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو جب ہم کہتے ہیں حدیث سے ہم شروع کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لفظ حدیث تو اس میں کیا کیا شامل ہوتا ہے؟ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، یعنی جو باتیں آپ نے فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، یعنی جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور تقریر کا مطلب یہ کہ کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی، کوئی واقعہ رونما ہوا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، اور یا یہ پھر کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح سے آپ نے یا تو اس پر کوئی مثبت بات کہی یا کوئی منفی بات کہی، تو یہ تو ہو گئی حدیث، ٹھیک ہے۔ اور حدیث میں نبوت کے بعد کا زمانہ شامل ہے، یعنی نبوت کے ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور تقریر کو حدیث کے زمرے میں نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو نبوت کے بعد کے پیریڈ میں جو اقوال، اعمال اور تقریر ہمیں ملتی ہے، حدیث کے زمرے میں انہی چیزوں کو رکھا جائے گا۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں سیرت، تو سیرت میں نبوت سے پہلے کے حالات بھی آ جاتے ہیں، مکی دور اور مدنی دور دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں، یعنی نبوت کے بعد جتنے بھی نبوت سے پہلے کے دور کے حالات بھی اور نبوت سے کے بعد کے دور کے حالات بھی۔ اور نبوت کے بعد کا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 حصوں میں تقسیم ہے، مکی دور ہے اور دوسرا مدنی دور ہے۔ تو جب لفظ سیرت کہا جاتا ہے تو اس کے ہم
دیکھتے ہیں کہ لفظی معنی کیا ہیں اور اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں اور اس سے مراد کیا ہے. اصطلاحی معنی کا مطلب کیا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے. تو لفظ سیرت سارہ یسیرو سے اسم ہے، یعنی سیرت کا لفظ ایک عربی لفظ ہے اور سارہ یسیرو سے اسم ہے، اور اس کا جو اردو مترادف ہے وہ ہے چال ڈھال. یعنی چال ڈھال کے لفظوں سے ذہن میں جو ایک تاثر ابھرتا ہے حیت اور حالت کا، تو یہی سیرت کا معنی ہے. اور یہ لفظی معنی ہے، ڈکشنری میننگ ہے، لنگوسٹک میننگ ہے. ٹھیک ہے. قرآن کریم میں سیرت کا لفظ بالکل انہی معنی میں استعمال ہوا ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سانپ کی شکل اختیار کی، اس وقت کی بات ہے یہ. اس وقت کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِیرَتَهَا الْأُولَى، یعنی اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ان قریب ہم اسے اس کی پہلی حیت پر لوٹا دیں گے. تو یہ جو حیت کا لفظ ہے اسے سیرت سے تعبیر کیا گیا. تو چونکہ سیرت کی جمع سیر ہے اس لیے سیر کے معنی احوال ہی کے ہیں. اب یہ تو ہو گیا ایک لنگوسٹک میننگ، لیکن اس کے علاوہ سیرت جب ہم لفظ کہتے ہیں تو اس سے مراد کسی کی بائیوگرافی ہے، کسی بھی شخص کی بائیوگرافی جس میں اس کی ساری چیزیں، زندگی کا ہر گوشہ اس کے شامل ہو، اس کی بائیوگرافی ہے. لیکن جب ہم سیرت النبی کہتے ہیں، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعد کے ادوار میں جب یہ لفظ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بولا جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف ادوار اور اعمال اور افعال کے لیے بولا جانے لگا، تو یہ مخصوص ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی کے لیے. ایسے تو ہم عام بول چال میں بھی سورت کے ساتھ سیرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور بہت عام سی بات ہے کہ بھئی سیرت کا اچھا ہونا چاہیے انسان کو. تو ہمیں معلوم ہے کہ سیرت میں کیا کیا چیزیں ہم چاہتے ہیں. انسان کا اخلاق اچھا ہو، انسان کے اعمال اچھے ہوں، اس کا بول چال کا ڈھنگ اچھا ہو، اور یہ ساری چیزیں اس کو ہم سیرت میں شمار کرتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے. تو سیرت سے مراد بائیوگرافی ہے. لیکن جب ہم کہتے ہیں ایک سیرہ سبجیکٹ ہم پڑھنے جا رہے ہیں، تو اصطلاح میں چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگا، لہٰذا ہم سیرہ سے یہی مراد لیتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، ایام، تقاریر، صفات، عادات، شمائل، خلق اور خلق کا مطالعہ کریں گے. خلق اور خلق یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر کیسے تھے، اور آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کی عادات کیسی تھیں، آپ کی صفات کیا تھیں، آپ نے جنگیں کس طرح لڑیں، آپ نے بات کس طرح کی، آپ نے اپنے عمل سے کیا ثابت کیا. تو یہ ساری چیزیں سیرت میں شامل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو کوئی بھی اس سے مقابلہ کر کے خود کو بہتر ثابت کر سکے. یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ حدیث میں اور سیرت میں کیا فرق ہے. حدیث میں نبوت سے پہلے کا دور شامل نہیں ہے، اور سیرت میں نبوت سے پہلے کا دور بھی شامل ہے اور بعد کا دور بھی شامل ہے. پھر بات آتی ہے سنت. تو سنت کیا ہے؟ یہ سب چیزیں آپس میں کو ریلیٹڈ ہیں، لیکن الفاظ کا فرق ہے، لہٰذا معنی کا بھی فرق ہے. تو سنت میں جب حدیث سے مسائل کا استنباط کیا جاتا ہے، مسائل کو نکالا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل پیرا ہوا جا سکے، اس کو ہم سنت کہتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کسی بھی کام کے کرنے کا ایک حکم اگر دیا جاتا ہے کہ یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اس کے فوائد بتائے جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں سنت سے بات ثابت ہے. یعنی کہ یہ ایک مسئلہ ہم کو معلوم ہوا ہے. معلوم کیسے ہوا ہے؟ حدیث کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوا ہے.
لیکن اب اس کو کیا کس طرح جائے گا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس مسئلے کی اہمیت کیا ہے، تو پھر اسے ہم سنت کہتے ہیں. جیسے کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جو ہم دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان فرمایا اور پھر اس کی اہمیت کو بیان فرمایا اور پھر اس کو کر کے بھی دکھایا، تو پھر اس چیز کو ہم کہتے ہیں کہ وہ حدیث سے اور سنت سے ثابت ہے. ٹھیک ہے. تو اور ایک اور چیز جس کی اور اصطلاح میں اور قرآن میں چونکہ دونوں لفظ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. تو رسول وہ ہوتا ہے جو ایک نئی شریعت لے کر آتا ہے، جس کو ایک نئی شریعت دی جاتی ہے اور وہ اپنے سے پہلے والے نبی کی شریعت کا پابند نہیں ہوتا. اس کو ایک نیا نظام دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ اپنی امت کو ہدایات کرتا ہے اور پھر امت کو اس پر چلانے کے لیے محنت کرتا ہے. اور نبی کو نئی شریعت نہیں دی جاتی بلکہ وہ اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی شریعت کو ہی فالو کرتا ہے. تو ایک رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، لیکن ایک نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں. یعنی نبی جو ہے وہ نئی شریعت لے کر نہیں آتا، لیکن رسول جو ہے وہ ایک نئی شریعت لے کر کے بھیجا جاتا ہے. تو رسول اور نبی دونوں ایک ہی شخص ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کے لیے ضروری نہیں کہ وہ رسول کا ٹائٹل بھی اس کے پاس ہو. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک نئی شریعت لے کر کے آئے تھے، ایک نیا نظام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کروانے کے لیے دیا گیا تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے. چنانچہ قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دونوں الفاظ ملتے ہیں، نبی بھی اور رسول بھی. لیکن بہت سارے انبیاء ایسے گزرے ہیں جو رسول نہیں تھے، انہوں نے اپنے سے پہلے والی شریعتوں کو لیا اور اس کی دعوت دی اور اس کو فالو کروانے کی کوشش کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو ایک نیا نظام دیا اور رسول کی حیثیت سے دنیا والوں کے سامنے اس کو پیش کیا، اور جس کو چاہا اس کو ایک نبی کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث فرمایا اور اس کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی شریعت کو ہی لوگوں کے درمیان لائے اور ان سے ان کی اتباع کرنے کا مطالبہ کرے. امید ہے کہ یہ ٹرمنالوجیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی، اور اس میں جب ہم آگے چلیں گے تو کوئی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی. اگر کسی کو کلیئر نہیں ہوئی ہے تو ابھی بھی مجھ سے پوچھ سکتا ہے. میں آپ کو 2 منٹ دیتی ہوں، اگر کسی کو کلیئر نہیں ہوئی تو ہینڈ ریز کریں اور پوچھ لیں کہ جو باتیں آپ نے کہی ہیں وہ ہم کو سمجھ آ گئی ہیں یا نہیں آئی ہیں. کسی کو نہیں سمجھ میں آئی ہے تو وہی صرف پوچھے گا. میں صرف 3 سوال لوں گی، ٹھیک ہے، تاکہ ہماری کلاس پھر آگے چل سکے. جی صدف آپ پوچھئے، مائک اوپن کیجئے صدف اور بات پوچھئے جو آپ کو پوچھنی ہے. مائک اوپن نہیں ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اب مجھے نا یہ رسول اور نبی جو آپ نے بتایا ہے کہ رسول کے لیے نبی ہونا جو ہے ضروری نہیں، وہ مجھے سمجھ نہیں آیا. نہیں، رسول جو ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے. رسول جو ہے وہ نبی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. رسول جو اور ہے دونوں چیزیں مطلب ایک ہی شخصیت میں جمع ہے. ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا اچھا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. اس کو ٹھیک، یاد رکھیے، سمپل ایک جملہ یاد رکھیے کہ ہر رسول تو نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول رسول نہیں. نہیں. ٹھیک، ٹھیک ہے، جزاک کلیئر. اللہ خیر. جی جی نمرہ آپ کیا پوچھ رہی تھی؟ مائک اوپن کیجئے نمرہ. اپی مجھے نا سنت کلیئر نہیں ہوئی کہ آپ نے سنت کے بارے میں کیا بتایا، پلیز ریپیٹ کر دیجئے. جی سنت جو ہے یہ حدیث سے جب مسائل کو نکالا جاتا ہے جس پر پھر عمل کیا جا سکے، ان مسائل پر ان کو ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا سنت سے یہ بات ثابت ہے،
تو پھر یہ سنت ہے. سنت کا مطلب کیا ہے؟ طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ. تو حدیث تو ایک آپ سمجھ لیں ٹیکسٹ ہے، لیکن جب اس سے کسی مسئلے کا استنباط کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے عمل کی نیت سے، عمل کرنے کے لیے، تو پھر اسے سنت کہتے ہیں. اور وہ سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونا ضروری ہے. ہر شخص کے کیے ہوئے کام کو ہم سنت نہیں کہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کام کا تعلق ہوگا، جس مسئلے کے بتانے کا تعلق ہوگا، پھر وہی سنت کہلائے گا. کلیئر؟ ٹھیک ہے. نیکسٹ کنیز، آپ کا ہینڈ ریز ہے، مائک اوپن کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی میم، میرے کو یہ پوچھنا تھا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ رسول جو ہوتے ہیں وہ ان کو نئی شریعت دی جاتی ہے، ان کے پاس اپنا نظام بھی ہوتا ہے. تو ایک بار جی. آپ نبی کا بھی بتا دیں گی کہ مطلب نبی جو ہے وہ ان کے پاس نئی شریعت نہیں ہوتی، تو ان کے پاس اپنا نظام بھی نہیں ہوتا یا ان کے نظام پاس ہوتا؟ نئی شریعت، جو کچھ بھی وہ لیتے ہیں وہ اپنے سے پہلے آنے والے رسول کا لیتے ہیں. ان سے وہی چیزیں فالو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جو ان سے پہلے رسول لا چکا. یعنی کہ اب اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آتا جو رسول نہ ہوتا، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ہی فالو کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو ہی فالو کرتا. کلیئر؟ اچھا جی. ٹھیک ہے. صفیہ آپ پوچھ لیجئے، کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ جی صفیہ، مائک نہیں اوپن ہے آپ کا. انشا آپ بات کریے، مائک اوپن کیجئے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ جو یہ ہمارے جو نبی جو ہوتے ہیں وہ پہلے کے ہم نبیوں کو فالو کرتے ہیں. تو پہلے تو جیسے کہ رسول اللہ ہمارے آباد میں آئے تھے، تو پہلے کون سے ایسے وہ ہیں جن کو وہ فالو کر رہے تھے؟ نہیں، آپ سمجھیں اس بات کو کہ جب رسول بنا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو بھیجتے ہیں تو اس کو پھر شریعت بھی دیتے ہیں. نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول تھے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا کہ وہ اپنے سے پہلے والے کسی کو فالو کریں. اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی بنایا گیا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سے پہلے والے نبی کو فالو کرتے، رسول کو فالو کرتے. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے تو آپ کو تو خود اپنی ایک شریعت دی گئی تھی، ایک نظام دیا گیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابند نہیں تھے کہ اپنے سے پہلے آنے والے رسول یا نبی کو فالو کریں. اور رسول کے پاس اپنی خود شریعت ہوتی ہے، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نظام، ایک شریعت دی گئی ہوتی ہے اور وہ اس کو فالو کرنے کا پابند ہوتا ہے. لیکن ایک نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے آنے والے رسول کی شریعت کا پابند ہوتا ہے. کلیئر؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مختصر خاکے کے طور پر آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جیسا کہ آپ نے اپنی اس سے پہلے والی کلاس میں اپنے خیالات کا اظہار فرمایا تھا کہ ہم سیرت کیوں پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، اور آپ میں سے کئی بہنوں نے اس پر اپنے تاثرات کا اظہار فرمایا تھا، اور ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت اچھی طرح سے آپ نے اچھے پوائنٹس کو اپنی دوسری بہنوں تک پہنچایا تھا. آج ہم دیکھیں گے کہ قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا یا ان کو دنیا میں بھیجنے کا کیا مقصد بیان فرمایا ہے. کچھ آیات کو ہم لیں گے، ویسے تو قرآن حکیم میں کئی آیات اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا تھا. لیکن ہم چند آیات کے ذریعے اس بات کو لیں گے تاکہ ذہن میں یہ بات کلیئر ہو جائے، واضح ہو جائے کہ ہم سیرت پڑھ کیوں رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا مقصد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہے. لہٰذا ہمارے ذہن بھی اسی نہج پر چلنا شروع ہوں. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم
सरजमीन अरब की मुअज़्ज़ज़ तरीन कौम कुरैश मक्का में मबूस हुए ताकि उन्हें किताब हिकमत की तालीम देकर तौहीद रब्बानी की लज्जतों से आशना कर दें और फिर उनके जरिए बनी नौ इंसान दीन इस्लाम के हल्का बगोश हो जाएं। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है कुरान हकीम में, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 है, जिसका तर्जुमा है, बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया जब उनमें उन्हीं में से एक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। वो उन्हें उसकी आयतें पढ़कर सुनाता है और उन्हें पाक करता है और उन्हें किताब और हिकमत सिखाता है, और बेशक वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। इसी तरह सूरह आराफ की आयत नंबर 157 एंड 58 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकरी व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइसा व यदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीअन अल्लज़ी लहु मुल्कुस समावाति वल अर्द ला इलाहा इल्ला हुवा युह्यी व युमीत फआमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि नबिय्यिल उम्मिय्यिल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिहि वत्तबिऊहु लअल्लकुम तहतदून। वो लोग जो इस रसूल उम्मी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, जिसका जिक्र वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं, वो उन्हें अच्छे कामों का हुक्म देता है। अब ये तफसील बताई जा रही है कि वो करता क्या है, वो करेगा क्या, उसकी जिम्मेदारी क्या है। और आप देखें कि रसूल और नबी दोनों लफ्ज इस आयत में आए हैं। अगर आपके जहन में ये तसव्वुर वाज़े है कि रसूल और नबी में क्या फ़र्क है, और हमारे जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे वो रसूल भी थे और नबी भी थे, क्योंकि एक रसूल नबी भी होता है। बार बार इस बात की वजाहत और दोहराई इसलिए करूंगी ताकि जहन में ये बात क्लियर हो जाए कि एक रसूल एक नबी भी होता है, लेकिन एक नबी के लिए जरूरी नहीं कि वो रसूल भी हो, क्योंकि हर नबी शरीयत नहीं दिया गया, लेकिन हर रसूल शरीयत दिया गया। और शरीयत वो निज़ाम जिंदगी है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से किसी रसूल को अता किया जाता है ताकि वो अपने लोगों से उसको फॉलो करवाए और उस पर चलने की उनको तरगीब दे। तर्जुमा पढ़ती हूँ। वो लोग जो इस रसूल उम्मी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करते हैं, जिसका जिक्र वो अपने यहाँ तौरात और इंजील में लिखा पाते हैं, वो क्या करता है? वो उन्हें अच्छे कामों का हुक्म देता है और उन्हें बुरे कामों से रोकता है, और वो उनके लिए पाकीज़ा चीजें हलाल करता है और उन पर नापाक चीजें हराम ठहराता है, और उन पर से उनके बोझ और वो तौख उतारता है जो उन पर थे। चुनांचे जो लोग उस पर ईमान लाए और उन्होंने उसकी ताजीम की और उसकी मदद की और उस नूर यानी हिदायत की पैरवी की जो उस पर नाजिल किया गया है यानी कुरान हकीम, वही फलाह पाने वाले हैं। कह दीजिए, ऐ लोगों, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूं, जिसके पास आसमानों और जमीन की बादशाही है। उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं। वो जिंदा करता और मारता है, लिहाजा तुम अल्लाह पर और उसके रसूल उम्मी नबी पर ईमान लाओ, जो खुद भी
اللہ اور اس کے تمام کلمات پر ایمان لاتا ہے اور تم اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اس آیت میں بیسیکلی وہ سارے اصول بتا دیے گئے جو امت مسلمہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہیں تو ان اصولوں کو فالو کرنا ایک ضروری امر ہے۔ ان باتوں کو ماننا ہماری زندگی کا ایک ایسا حصہ ہونا چاہیے جو انتہائی ضروری ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کہہ دیا گیا اس آیت میں اس بات کو کہ وہی فلاح پانے والے ہیں۔ کون لوگ فلاح پانے والے ہیں؟ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی اس بات کو فالو کرنے والے ہیں جس کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ نے جو الفاظ پڑھے ہیں ان کا استعمال بھی آپ نے دیکھا، اور اس آیت کو قرآن حکیم میں نکال کر کے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 اور 58 کو ایک مرتبہ اور پڑھیے گا اور اس کے ترجمے کو پڑھیے گا، اور اس میں نوٹ ڈاؤن کیجیے گا کہ کن کن باتوں کا حکم دیا گیا اور کن کن باتوں کی کرنے کے لیے ہمیں ترغیب دی گئی۔ اور رسول ہمارے جو تھے وہ رسول بھی تھے، نبی بھی تھے، اور ان کی لائی ہوئی شریعت ہی رہتی دنیا تک رہنے والی اور اس پر عمل کیا جائے ایسی شریعت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے یعنی پیدائش سے انسانی تاریخ کا ایک بالکل نیا اور انوکھا دور شروع ہوا، جس کی انسانیت نے کبھی کوئی مثال نہیں دیکھی۔ اس دور کا آغاز ریگستانوں اور بنجر پہاڑوں سے گھرے ہوئے عرب کے ایک چھوٹے سے شہر مکے سے ہوا۔ مکہ مکرمہ میں اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کا ایک گھر بنایا گیا تھا جو اب بتوں، تصویروں اور مقدس پتھروں سے بھرا ہوا تھا۔ اہل عرب نے اللہ کے ساتھ ان سب کی بھی عبادت شروع کر دی تھی۔ ان کے پاس رہنمائی کے لیے کوئی آسمانی صحیفہ موجود نہیں تھا۔ ہر خاص و عام فرد کے لیے مال و دولت کی فراوانی سے حاصل ہونے والی سہولتوں کا حصول ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ جوا، شراب، شہوانی لذتیں اور ان کے حصول کے لیے دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا، ناانصافی کرنا، فریب، جھوٹ اور کمزوریوں پر ظلم و ستم ان کا روزمرہ کا معمول تھا۔ فطرت اس قدر مسخ ہو چکی تھی کہ احساس تفاخر یا رزق کی تنگی کے ڈر سے وہ سگی بیٹیوں تک کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک ہر وقت آپس میں لڑنے والے قبائل پھیلے ہوئے تھے۔ انسانی جان، مال اور عزت کچھ محفوظ نہیں تھا۔ نہ کوئی نظام تھا، نہ مملکت تھی، نہ ادارے تھے، نہ کہیں فریاد ہو سکتی تھی اور نہ کہیں داد رسی کی جاتی تھی۔ مکے میں چند ہی لوگ ایسے تھے جو اپنی فطرت سلیمہ کے باعث یعنی اچھی فطرت کے باعث عام لوگوں کی طرح برائیوں میں ڈوبے ہوئے نہیں تھے، اور وہ نیکیوں اور اچھائیوں کے قدر شناس بھی تھے۔ ان کے درمیان ایک فرد ایسا موجود تھا جو ارد گرد کے سارے معاشرے سے یکسر مختلف تھا۔ وہ لاقانونیت، ظلم و ہوس، مکر و فریب اور جھوٹ کے سمندر میں ضبط نفس، بے غرضی، انصاف، رحم، دیانت، امانت اور سچائی کا ایک خوبصورت پیکر تھا۔ اس کی عادات اور صفات، اعمال اور اقوال کے جمال نے ہر انسان کے دل میں اپنی عظمت کے جھنڈے گاڑ رکھے تھے۔ اس محبوب اور معزز ہستی کو پورے معاشرے میں بے پناہ احترام حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود وہ انسان اپنے لیے نہ کسی قسم کے مالی فائدے کا خواہش مند تھا، نہ کسی منصب کا طلبگار تھا۔ اس کی ذات، اس کے مال اور اس کی پاکیزہ عادات سے پورے معاشرے کو فائدہ پہنچتا تھا۔ اس عظیم ہستی اور اس فرد فرید کا نام محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب تھا، جس کی سیرت انشاءاللہ
آپ پڑھنے کا عزم لے کر اس کلاس میں بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سیرت سے، جس نے اس دنیا میں، اس پوری کائنات میں ایک انقلاب برپا کر دیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حسین ترین معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق ہم کو دے کر کے اس سے مستفید ہونے کا موقع نصیب فرمائے۔ اور یہی ہمارا مقصد ہو اس کلاس میں آنے کا، کہ ہم اس سے وہ فائدہ حاصل کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور جس کے ذریعے سے، جیسے کہ ابھی ہم نے قرآن کی آیت پڑھی، ہم فلاح پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمارا مقصد فلاح پانا، ہمارا مقصد جنت کا حصول، اور ہمارا مقصد اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہونا چاہیے۔ تبھی اس کلاس کا اصل فائدہ ہے، اس سیرہ سبجیکٹ کو پڑھنے کا اصل فائدہ ہے، تاکہ ہم وہ سیکھ سکیں جو ہم سے مطلوب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر عزیز کے 40 سال انتہائی عزت اور احترام سے اس شہر کے باسیوں کے درمیان گزارے، یعنی مکہ کے لوگوں کے درمیان۔ اس کے بعد وہ ایک ایسے انوکھے اور عظیم الشان تجربے سے گزرے جس کے بارے میں پہلے سے ان کے ذہن میں کوئی تصور موجود نہیں تھا۔ یہ تجربہ وحی لے کر آنے والے فرشتے یعنی حضرت جبرائیل امین سے ملاقات اور منصب نبوت پر فائز کیے جانے کا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول کس وقت شروع ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے عزیزوں، پھر شہر والوں، پھر تمام انسانوں کو یہ دعوت دینا شروع کی کہ وہ اپنے افکار، عقیدوں، عادتوں، عبادتوں، اطوار و خصائل، رہنے سہنے، کھانے پینے، پہننے برتنے، لینے دینے، خرید و فروخت، رشتہ نبھانے اور بدلہ لینے، غرض پوری زندگی کو اثر نو اپنے پیدا کرنے والے رب کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق درست بنیادوں پر استوار کریں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شریعت لے کر آئے، ایک نظام زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا کو دیا کہ اس کے تحت اب زندگی گزارنی ہے۔ اور یہ طریقہ زندگی صرف عبادات پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ زندگی کے ہر میدان کے لیے تھا، ہر چیز کے لیے ایک نظام دیا گیا۔ یہ بنی نوع انسان کے ایک ایک فرد کے لیے مکمل انقلاب کی دعوت تھی۔ اتنی بڑی تبدیلی لانے کے لیے داعی اسلام کے پاس اللہ کے پیغام حق اور اپنی ذات کے مثالی نمونے کے سوا اور کوئی سر و سامان نہیں تھا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ دنیا کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اور دنیا میں جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، ان کے پاس بہت سارے وسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی بات کو منوا سکیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو چیزیں تھیں۔ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی وحی یعنی قرآن حکیم، اور دوسری خود ان کی اپنی ذات کہ وہ خود عمل کریں اور دنیا کو دکھا دیں کہ یہ وہ شریعت ہے جو عمل کے لائق ہے اور جس پر عمل کرنا ممکن ہے، اور جس پر عمل کر کے ہی ایک انقلاب لایا جا سکتا ہے، اور جس پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں فلاحیاب ہوا جا سکتا ہے۔ ان کے پاس نہ کوئی اتھارٹی تھی، نہ کوئی مددگار تھے، نہ اقتدار تھا، نہ اپنی فوج تھی، نہ اپنی ضرورتوں اور ذاتی اغراض کی تکمیل کی امید پر ساتھ دینے والوں کا کوئی ہجوم تھا۔ چند کمزور سے انسان تھے جنہوں نے ان کے پیغام کو اس کی سچائی کی بنا پر قبول کیا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنی عمر کی آخری سانس تک دیتے رہے تھے۔ مکے میں مال و دولت، تجارتی مفادات اور قدیم مذہبی تفوق کی بنیاد پر ایک بندوبست قائم تھا۔ اس سے وابستہ چھوٹے بڑے لوگوں کو تبدیلی کے ایسے چیلنج کا سامنا کرنے کی توقع نہیں تھی۔ وہ اس نئی دعوت کو اپنی جمی جمائی زندگی کے لیے شدید خطرہ سمجھ کر اس کو ہر صورت میں ختم کر دینے پر تل گئے۔ انہیں اپنا چلتا ہوا بندوبست بچانے کے لیے کسی بھی ظلم و ستم سے دریغ نہ تھا۔ چنانچہ اس نئے دائی
اس عظیم رسول کے 13 سال مخلص ساتھیوں کی تلاش اور ان کی تربیت کرتے انتہائی بے چارگی کے عالم میں ساتھیوں سمیت مکے کے متکبرین کے ظلم و ستم سہتے اور دنیا میں اپنے لیے عافیت کا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈتے گزر گئے۔ 1-2 سال نہیں، 1-2 مہینے نہیں، 13 سال 13 سال اسی تگ و دو میں گزر گئے کہ جو ایک نظام قائم تھا ظلم و ستم کا، اس نظام سے کیسے نمٹا جائے، اس نظام کو چلانے والوں کو کیسے نئے نظام پر لایا جائے، جبکہ ایک طرف مخالفین کا بہت بڑا جتھا تھا جو اپنے تکبر کی وجہ سے اپنے ظلم ستم کو چھوڑنے پر تیار نہیں تھے، اور دوسری طرف کمزور صحابہ کرام کی ایک جماعت تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کو سمجھ رہی تھی اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے پر تیار تھی۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں ایک ٹھکانہ مل گیا تو وہ بھی مکمل طور پر گوشہ عافیت ثابت نہ ہوا۔ مدینے آ جانے کے بعد اگلے 10 برسوں تک ایک لمبا عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ بلکہ پورے عرب کے لشکروں سے اپنا دفاع کرتے ہوئے گزارنا پڑا۔ یعنی مکے سے جب مدینے تشریف لے آئے تو بھی عافیت کی زندگی نہیں مل سکی، بلکہ اپنا دفاع کرتے ہوئے اور اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اسلامی نظام کو نافذ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سال کا ایک طویل عرصہ بہت سخت مشقتوں اور محنتوں کے ساتھ گزارا۔ دفاع کے ساتھ ساتھ انہی 10 برسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آئیڈیل معاشرہ قائم کرنا اور پیغام حق قبول کرنے والوں کو ایک سچے عقیدے پر استوار کرنا تھا۔ آپس میں لڑنے والوں کو ایک طاقتور امت کے سانچے میں ڈھالنا تھا، ادارے بنانے تھے، ایک ایسا نظام قائم کرنا تھا کہ انسان کا اللہ سے جو خوبصورت تعلق قائم ہوا تھا اور ایک انسان کا دوسرے انسان سے خیرخواہی کا جو تعلق وجود میں آیا تھا وہ ختم ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ نسل در نسل آگے بڑھتا جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بے پرواہی، فکری غفلت اور عملی کجروی کے سبب سے یہ تعلق زوال کا شکار نہ ہو جائے، اس میں پھر سے تازہ ہو کر سرگرم عمل ہونے کی مکمل صلاحیت موجود اور محفوظ رہے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جو چیزیں ہوئیں وہ یہ تھیں کہ ابدی اور مطلق سچائیوں کو واشگاف کرنے والی ایک جامع کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ایسی ہستی جس نے اس کتاب کے ہر لفظ پر پوری طرح عمل کر کے مکمل نمونہ عمل پیش کیا۔ اس کے علاوہ براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت حاصل کرنے والی ایک مختصر سی جماعت تھی جس کے زیادہ تر افراد کیسے تھے؟ چرواہے تھے، پھیری لگانے والے، راستوں اور بازاروں میں سامان رکھ کر بیچنے والے، چھوٹے تاجر، لکڑہارے، چھوٹے باغبان، کاشتکار، مزدور، گلہ بان، غلام اور آزاد کردہ غلام تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سوسائٹی کے بہت ہی مجبور اور کمزور لوگ تھے، لیکن یہی لوگ مختصر ترین عرصے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پا کر کامیاب ترین حکمرانوں، دنیا کی عظیم ترین فوجوں کو شکست دینے والے سپہ سالاروں، عدالت شعار منصفوں، نئی روایات قائم کرنے والے سفارتکاروں، مستعد ترین کارپردازوں، دنیا کی تجارت پر چھا جانے والے تاجروں اور عظیم اسکالرز اور کامیاب ترین استادوں کی حیثیت سے فرائض انجام دینے کے لیے پوری طرح تیار ہو گئے۔ ان سب کے سامنے ہر میدان میں یقینی کامیابی کے حصول کے لیے نمونہ ایک ہی تھا، پوری کتاب ہدایت پر ایک ہی عظیم ہستی کے عمل کا کامل ترین نمونہ، جس میں کہیں جھول تھا، نہ ابہام، نہ کوئی پیچیدگی تھی۔ ہر عمل کا طریقہ کار انتہائی اجلا اور غرض و غایت واضح تھی۔ تو یہ اسلام کا ایک نظام تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کتاب ہدایت کے ساتھ دے کر بھیجا گیا، اور جس پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری امت کو تبدیل کرنے کا کام کیا،
اور یہ ایک ایسا انقلاب تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا معجزہ کہلایا جا سکتا ہے جس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے معجزے اور اسی طرح کے اپنے سے پہلے آنے والے نبیوں کی طرح کے معجزے نہیں تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ کیا تھا تو وہ یہی انقلاب تھا کہ ایک طرف جب جماعت آپ نے بنائی مزدوروں کی، غلاموں کی، آزاد کردہ غلاموں کی اور اسی طرح کے سماج کے کمزور ترین طبقے کے لوگوں کی، اور پھر جب ان کی تربیت کی، ان کے سامنے عمل کو اپنی ذات کے ذریعے ظاہر فرمایا، تو پھر وہی کیا کچھ بن گئے۔ وہ ایک ایسی جماعت بن گئے جنہوں نے سالہ سال تک، صدیوں تک اس دنیا پر حکومت کی اور اس دنیا میں ایک نظام قائم کیا، اور وہ دین کا نظام تھا۔ لیکن جب اس نظام سے اپنے آپ کو برطرف کر لیا اس امت نے اور خود بخود اپنے آپ کو تباہی کے دہانے میں دھکیل دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنتوں اور شریعت سے روگردانی شروع کر دی، احادیث سے منہ پھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو قابل اعتنا نہیں سمجھا کہ اس پر عمل کیا جا سکے یا اس کے بارے میں پڑھا اور سنا جا سکے، تو خود اپنا ہی نقصان کر لیا اور خود پھر اسی تباہی کے دہانے پر جا کر کھڑے ہو گئے جہاں سے چلے تھے۔ تو اس سیرت کے پڑھنے کا ایک بہت ہی واضح مقصد ہے اور جو ہونا چاہیے، اور وہی مقصد لے کر ہم اور آپ ایک مختصر وقت میں اسی نیت کے ساتھ اس کلاس میں اکٹھا ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر وقت ہمارے سامنے ہمارے مقصد کو تازہ رکھے تاکہ ہم اس کے تحت آگے بڑھتے جائیں۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ان 10 برسوں کی جدوجہد کے نتیجے میں پورے جزیرہ نما عرب کے رہنے والے سر پھرے بدو، تندخو لڑاکے اور خود سر قبائل دیکھتے ہی دیکھتے فوج در فوج نئے دین میں شامل ہو گئے۔ اسلام کی عظیم کامیابیوں کے سامنے ان میں سے کسی کے لیے اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں بچا۔ وہ اپنے سابقہ عقیدے اور طرز حیات کو چھوڑ کر اللہ کے دین میں داخل ہوئے اور ایک امت کے نظم میں منسلک ہو گئے۔ اس امت کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل نمونے پر من و عمل کرنے والے قائدین کی قیادت میں اس امت نے ارتداد جیسے خطرناک اور اندرونی مشکلات پر قابو پاتے ہوئے 20 برس سے کم عرصے میں دنیا کی انتہائی طاقتور اور متمدن سلطنتوں پر غلبہ حاصل کر لیا، اور پھر یہ امت آئندہ کئی صدیوں تک دنیا کی ممتاز ترین قوت رہی۔ تو مکے میں 13 سال کی ستم رسیدگی کا جو زمانہ تھا، اس کے بعد محض 10 سال میں پورے عرب کے باشندوں کی مسلم امت میں شمولیت، پھر اگلے 15-20 برسوں میں دنیا کی 2 سب سے بڑی طاقتوں کا خاتمہ اور ان کی رعایا کی رضاکارانہ بلکہ والہانہ انداز میں نئے دین میں شمولیت، یہ سب ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں جن کے سامنے انسانی عقل آج بھی حیرت زدہ ہے۔ یہ ایک فطری بات تھی کہ ان تمام مراحل کے دوران میں لکیر کے دونوں طرف رہنے والے انسانوں نے پورے تجسس کے ساتھ ہر لمحے کا مشاہدہ کیا، یعنی کہ یہ سب ہوا کیسے، یہ انقلاب آیا کیسے، اس کا مشاہدہ کیا گیا، اس کو دیکھا گیا، اس پر غور و فکر کیا گیا۔ تو اس جائزے مشاہدے اور غور و فکر کا اصل موضوع کون تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس کا سبب واضح تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ باطل کے جس ستون کو بھی جو بھی غصہ تھا وہ آپ کے کام پر تھا اور آپ ہی کی کوششوں کے خلاف تھا۔ جن کے دل میں پسندیدگی بلکہ اس سے بہت آگے بڑھ کر شدید محبت اور والہانہ ارادت تھی، وہ بھی آپ ہی کے اخلاق اور عمل کی خوبصورتی کی بنا پر تھی۔ یعنی ایک طرف کفار و مشرکین و منافقین اور دوسرے اہل کتاب کا غصہ اور ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ لیکن دونوں ہی جماعتیں
اس بات کو بہت تجسس کے ساتھ دیکھ رہی تھیں کہ آخر جو مثال ہمارے سامنے ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس کا طرز عمل کیا ہے، اس کی ذات کس طرح ایک ایسا نمونہ بن کر ابھر رہی ہے کہ جو ایک طرف محبت کی علمبردار ہے اور دوسری طرف کفار کے لیے شدید غیظ و غضب کا باعث ہے۔ اب اس کے بارے میں کسی کو اختلاف نہیں رہا تھا کہ پوری انسانی تاریخ میں وہ ہستی صرف ایک ہی ہے جس کی زندگی ہی میں نہیں، رحلت کے بعد بھی ہر زاویے سے اس کی زندگی کے ہر پہلو کا مطالعہ کیا گیا۔ زندگی میں پیش آنے والے واقعات اور سوانح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور اعمال، اور ان افعال و اعمال کی تمام صورتوں، حتیٰ کہ اپنے اقوال کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے اقوال و اعمال پر آپ کی رضامندی اور ناراضی کا بھی پوری باریک بینی سے مشاہدہ کیا گیا، ان کو یاد رکھا گیا، ان کو حافظے میں اور لکھ کر محفوظ کیا گیا، اور مختلف مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف زاویوں سے ان پر غور کیا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کے لیے ان سے رہنمائی لی گئی اور قیامت تک لی جاتی رہے گی۔ وہ ہستی سلسلہ نبوت کی آخری اور کامل ترین کڑی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تاریخ انسانی کے فرد فرید اور گوہر یکتا ہیں، جن کی خلوت و جلوت کے ہر پہلو کو انتہائی باریک بینی سے مشاہدے اور مطالعے کا موضوع بنایا گیا۔ صرف آپ ہی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر پہلو کے مشاہدے اور مطالعے اور امت کے لیے اسے عام کرنے کی اجازت دی۔ کوئی دوسرا اس کی ہمت بھی نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں ہر میدان میں سرگرم عمل نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، میں نے سیرت کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہر پہلو ہمیں ہر میدان میں اجاگر نظر آتا ہے، اور اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کی اجازت دے رکھی تھی کہ جو بھی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جو بھی قول، جو بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے، اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ اور یہ بڑی ہمت کی بات تھی، یہ بڑی عظمت کی بات تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم سیرت جیسے سبجیکٹ سے محروم رہتے، ہم حدیث جیسے سبجیکٹ سے محروم رہتے۔ کیونکہ دیکھیں، آپ کے بہت سارے واقعات اور حالات اور چیزیں ایسی آتی ہیں جو کوئی انسان اس بات کے لیے موضوع نہیں سمجھتا کہ اس کو پبلک کیا جائے، اس کو دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے، اس کی ذاتی زندگی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ کمیوں اور کمزوریوں کو واضح کیے بغیر اس کی صرف اچھائیوں کو دوسروں کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا مثالی نمونہ پیش کیا کہ اپنی زندگی کے ہر حال کو، خواہ وہ ان کی خانگی زندگی ہو، خواہ وہ جنگ کا میدان ہو، خواہ وہ لوگوں کے سامنے درس و تدریس ہو، خواہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف رکھتے ہوں، اور خواہ وہ سڑک پر اور بازاروں میں چل پھر رہے ہوں، ہر حال کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے تاکہ وہ اس سے سبق حاصل کریں، تاکہ وہ اس مثال سے اپنے لیے عمل کی راہیں استوار کریں۔ تو بعثت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی وسیع مشاہدے اور مطالعے کا موضوع بنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مکے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم تھی جن کا مشاہدہ محبت اور احترام پر مبنی تھا۔ یہ کم تعداد کے لوگ وہی تھے جن کا آپ سے انتہائی قریبی تعلق تھا، مثلا گھر میں پلنے والے چچیرے بھائی، مختلف دوست، بیوی اور گھر کے دیگر افراد جیسے بیٹیاں، خادم اور قریب سے جاننے والے چند ایسے افراد جن کا تعلق امیر و غریب، آقا و غلام، مختلف طبقات اور مختلف خاندانوں سے تھا۔ مکے شہر کی باقی آبادی بعثت کے بعد سخت ترین مخالفوں میں تبدیل ہو گئی تھی۔ اب اس ساری آبادی کا مشاہدہ اور مطالعہ ناقدانہ بلکہ سخت جھگڑالو تھا، سخت جھگڑے کا باعث تھا۔
تو بیوی، گھر کے افراد، خادم اور دوست انسان کی خوبیوں کو دیکھتے تو ہیں، لیکن اس میں زیادہ تحسین اور اعجاب کی گنجائش نہیں ہوتی، ان کو زیادہ تعجب نہیں ہوتا۔ یہ زندگی کے معمولات کا حصہ اور روز کی بات ہوتی ہے۔ خامیوں اور کمزوریوں کا بھی مکمل علم ہوتا ہے، اس لیے یہ لوگ خوبیوں سے زیادہ مرعوب نہیں ہوتے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہو جسے انتہائی قریب سے اچھی طرح جاننے والے اس سے بہت زیادہ محبت کریں، ہر لمحے دل کی گہرائیوں سے اس کا بے انتہا احترام کریں، تو اس کے کردار کی عظمت اور رفعت میں کوئی شک باقی نہیں رہ جاتا۔ خامیوں پر سب سے کڑی تنقید، اگر کوئی تنقیدی نظر ہوتی ہے تو وہ بیوی ڈالتی ہے۔ اسے خامیوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، اچھے کاموں کے اصلی مقاصد کا بھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازدواجی زندگی کے پہلے 25 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بسر کیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت کی عظمت اور دل آویزی سے اس طرح متاثر ہوئی کہ انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والہانہ محبت اور خدمت کا مرکز بنائے رکھا۔ عین اس لمحے میں جب آپ زندگی کے اہم ترین موڑ پر کھڑے تھے اور طرح طرح کے خدشات کا شکار تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے دل کی گہرائیوں سے آپ کو عظیم اخلاقی صفات اور ہماگیر خوبیوں کی شہادت سے سرفراز فرمایا، اور اس کی بنا پر مستقبل میں مزید رفعتوں اور عظمتوں کے حصول کا یقین دلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قریب ترین مشاہدے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاق و کردار کی بے مثال خوبیوں پر فائز دیکھا۔ انہیں آپ کے روشن اور منور کردار پر کبھی کوئی گہن، کوئی شائبہ نظر نہیں آیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد 9-10 ازواج مطہرات نے آپ کی زندگی میں شامل ہو کر ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا۔ اللہ کی مشیت یہ تھی کہ ان ازواج میں شدید دشمنوں کی بیٹیاں بھی شامل تھیں، مختلف خاندانوں کی ذہین ترین خواتین بھی شامل تھیں، اور پکے مشرک گھرانوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی شامل تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ بلند مرتبہ یہودی گھرانے کی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور مصر کے اعلیٰ عیسائی طبقے سے تعلق رکھنے والی سیدہ ماریہ قبطیہ بھی شامل تھیں۔ الگ الگ معاشرتی اور مذہبی پس منظر، مختلف طرز زندگی اور اپنی اپنی طرز زندگی کے سارے اختلافات کے باوجود وہ سب جس ایک نقطے پر پوری طرح متفق تھیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فکر و عمل اور کردار اور گفتار کی دل نشینی تھی، جس کی بدولت ان سب نے اپنی اپنی زندگی کو بعین ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سانچے میں ڈھال دیا۔ روزمرہ جس طرح آپ کو دیکھا تھا، اس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلانا انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ٹھہرا لیا۔ سب دل و جان سے آپ ہی کے نمونے عمل کی اشاعت میں لگ گئیں۔ تو آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سانچے میں خود کو ڈھالنے کے ساتھ ساتھ اس کو آگے تک پہنچانے کا شرف حاصل کیا اور خدمت انجام دی۔ جب ہم حدیث کی کتب کو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کو بیان کرنے میں، حدیث کو بیان کرنے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواتین میں سب سے اول درجے پر فائز نظر آتی ہیں۔ جو کثیر الروایہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے حدیث کو سب سے زیادہ روایت کیا ہے، اس میں ان مرد حضرات کے درمیان تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا درجہ نظر آتا ہے۔ تو یہ صحابیات تھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو انتہائی قریب سے، انتہائی محبت سے، انتہائی عظمت کے ساتھ دیکھا، پرکھا، مشاہدہ کیا اور پھر آگے تک پہنچانے کی خدمت انجام دی۔ دنیا بھر میں کوئی اور ایسا خاندان نہیں جو اپنے سربراہ کے ساتھ اس طرح محبت کرتا ہو، اتنی شدت سے اس کی خوبیوں کا معترف اور شاہد ہو، اور اس طرح اس طرز زندگی کو پوری دنیا میں عام کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ اور خادموں نے کیا۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تھا۔
ان میں مکہ اور بعد ازاں مدینے کے سلیم الفطرت انسانوں کے شانہ بشانہ، فارس کے مجوسی خاندان کے سلمان، روم کے عیسائی صہیب، مدینے کے یہودی عبداللہ بن سلام، حبشہ کے غریب الدیار غلام بلال، تہامہ کے سردار طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین شامل ہیں۔ غرض مختلف معاشروں، مذہبوں اور نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا واضح نتیجہ یہ نکلا کہ یہ سب لوگ ایک ہی انداز میں آپ کے اسوہ حسنہ کے جلال اور جمال کے اسیر ہو گئے، اسی کو دل و جان سے اپنانے کی کوشش کی، خود کو اسی کے رنگ میں رنگ لیا اور اسی خوبصورت نمونہ عمل کے داعی اور مبلغ بن گئے۔ تو سبحان اللہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم تک پہنچی، اور ان کو پہنچانے والے کون لوگ تھے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب بھی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن و رات کا مشاہدہ کرنے والے بھی تھے۔ اس کے علاوہ وہ مذہبی مخالف جنہوں نے بعثت کے بعد شدید ترین عداوت کا مظاہرہ کیا تھا، عرب کی تمام قوتوں کو اپنا حلیف بنا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے دین کو، آپ کے پیروکاروں کو ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا تھا، انہوں نے بھی دشمنی اور جھگڑوں کے مختلف مرحلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی عظمت اور انسانیت کے لیے آپ کی غیر مشروط اور غیر محدود خیرخواہی کے طلسم میں خود کو گرفتار پایا۔ یعنی وہ ایسے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اور وہ کیا چیز تھی، وہ کیا بات تھی جس نے ان کو متاثر کیا؟ ان کی بڑی اکثریت نے خالد بن ولید کی طرح صرف اور صرف اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر یکے بعد دیگرے شفقت اور رحمت اور خیر و برکت کے اسی دروازے کی چوکھٹ سے وابستگی اختیار کر لی۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے سپہ سالار ہمیں اس میدان میں نظر آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی دشمن تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی پختگی ان کے سامنے آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مثالی ان کے سامنے آتی ہے، تو پھر وہ کس طرح آپ کے اسیر ہو جاتے ہیں کہ بعد میں بھی، آپ کے انتقال کے بعد بھی، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے رہتے ہیں۔ ابو جہل اپنی دشمنی کے عروج میں مارا گیا، اس کا بیٹا اکرمہ اسی کی طرح کا دشمن فتح مکہ کے دن سخت شرارت پر آمادہ ہوا، جھگڑے اور نفرت کی شدت میں عرب کی سرزمین چھوڑ کر یمن کی طرف بھاگ گیا۔ اسے گرفتار کرنے کے لیے کوئی دستہ نہ بھیجا گیا، وہ خود ہی آپ کے درگزر اور حلم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا، آہستہ آہستہ حاضر ہوا اور آخر میں مسلمان ہو گیا اور آپ کے لائے ہوئے دین کی سربلندی کے لیے جان قربان کر دی۔ یہ کیفیت صرف اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نہیں تھی، بلکہ ہر اس شخص کی ہوئی جو پہلے سخت دشمنی میں مبتلا تھا اور پھر گرویدہ فضل و کمال ہو کر یا بے بس ہو کر جس صورت سے بھی آپ کے قریب آیا، آپ کی خوبیوں کا اسیر ہو گیا۔ انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ غالب جو آ جاتا ہے وہ اپنے مغلوب ہو جانے والوں کو نشان عبرت بنا دیتا ہے، یعنی جس پر پھر وہ حکمراں ہو جاتا ہے، جس کو ہرا دیتا ہے، اس کو وہ نشان عبرت بنا دیتا ہے، لوٹ کر کنگال کر دیتا ہے، عزت و ناموس کو پامال کر دیتا ہے۔ لیکن تاریخ اسلامی میں اس کے برعکس ہو رہا تھا۔ فاتحین نے صدیوں کی لوٹ مار کے ذریعے سے بھرے ہوئے شاہی خزانے کو رعایا میں تقسیم کر دیا، اور اس کے ان خزانوں کے جو فوائد تھے اس سے ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا جن پر انہوں نے فتح حاصل کی تھی، اور اس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جن کو انہوں نے جیتا تھا، جو مفتوحین تھے، ان کو تمام بنیادی انسانی حقوق حاصل ہوئے جو خود فاتحوں کو حاصل تھے۔ انصاف کے پلے میں بھی سب یکساں و برابر تھے۔ یہ زندگی کا نیا چلن اور حکومت کا نیا اسلوب تھا جس نے مفتوحوں کے دلوں میں ایک تجسس پیدا کر دیا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہم کو جیتنے والے ہم کو ویسے ہی حقوق کیسے دے دیتے ہیں؟ یہ کون سا انصاف ہے جن سے ہم اب تک نابلد تھے؟ ان کو اپنے تجسس بھرے تمام سوالوں کا جواب یہ ملتا تھا کہ یہ سارا سبق
اسی ایک ہستی کا سکھایا ہوا ہے جو پوری خلقت کے لیے رحیم اور شفیق تھی۔ رنگ و نسل کی تمیز کے بغیر ہر انسان کی فلاح و بہبود اس کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد تھا۔ اس نے اپنے لیے کچھ نہ چاہا، سب کو جسم اور روح کی آسودگیاں اور دنیا اور آخرت کی سچی خوشیاں بخشیں۔ ہر کسی کا ہاتھ پکڑ کر اسے یقینی کامیابیوں کی راہ پر چلانا اس کا مشن تھا۔ مفتوحوں نے یعنی ان لوگوں نے جن پر فتح حاصل کی گئی تھی، یہ ساری باتیں اپنی آنکھوں کے سامنے پوری ہوتی دیکھیں۔ اسلام کا دامن رحمت سب کے لیے کھلا دیکھا۔ نیکی، عمل کی خوبی اور سچائی کو فاتح اور مفتوح دونوں کے لیے یکساں معیار عزت پایا۔ ہر اچھی جدوجہد کے موقع سب کے لیے یکساں دیکھے تو وہ بھی تاریخ کے سب سے بڑے، سب سے بڑھ کر سچے اور سب سے زیادہ شفیق انسان کی محبت میں مبتلا اور اس کی عظمتوں اور رفتوں اور بے مثال خوبیوں کے اسیر ہو کر رہ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ان لوگوں نے بھی محبت اور عظمت کے ساتھ دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید دشمنی پر کمر بستہ تھے۔ تو آج ہم نے کچھ چیزیں پڑھی ہیں جو سیرت ہم کیوں پڑھ رہے ہیں اس سے متعلق ہیں، اور سیرت میں ہم پڑھیں گے کیا اس سے متعلق ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کی جو کتاب آپ کو ریکمینڈ کی ہے اس کو شروع نہیں کیا، لیکن کچھ چیزیں میں نے اکٹھا کی اس طور پہ کہ اس سے ہمارے اندر بھی وہ تجسس بڑھتا ہے، وہ تجسس کہ ہم آخر کیا پڑھنے چاہ رہے ہیں، کیونکہ جب تک کہ ہمارے اندر یہ کیوریسٹی اپنے عروج کو نہیں پہنچ جاتے، یہ تجسس اپنے عروج کو نہیں پہنچ جاتا، ہم دل جمعی کے ساتھ اس سبجیکٹ کو نہیں پڑھ سکتے۔ اگر ہم یہ سمجھتے رہتے ہیں ہمیں سب کچھ معلوم ہے، ہمیں سب کچھ پتا ہے، تو پھر ہم روا روی کے انداز میں کلاس میں بیٹھتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ لیکن جب ہمارے اندر ایک تجسس پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر ہے کیا جس کو ہم پڑھیں، آخر مقصد کیا ہے، آخر یہ کون ہستی ہے جس سے ہم محبت تو کرتے ہیں، لیکن اس محبت کی بنیاد کیا ہے، اس محبت کی وجہ کیا ہے، اس محبت کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو پھر وہ جذبہ ابھرتا ہے جس کے نتیجے میں ایک سیرہ کا طالب علم سچا سیرہ کا طالب علم بنتا ہے، اور جو ہمارا اور آپ کا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد ہے وہ انشاءاللہ پورا ہوتا نظر آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کی کلاس وقت پورا ہو گیا ہے، چونکہ اس سلسلے کو ہم قائم رکھیں گے اور آگے انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے۔ یہیں پر اجازت چاہتی ہوں، جو کچھ پڑھا ہے اس کو سمجھنے کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کوشش کیجئے گا کہ اگر آپ کو ریکارڈنگ مل جاتی ہے تو آپ اس ریکارڈنگ سے ایک دفعہ اور اس کو سمجھیں، جو پوائنٹ ذہن میں کلیئر نہیں ہوئے تاکہ وہ کلیئر ہو جائیں، اور اگر کوئی سوال رہتا ہے تو اس کو ضرور کر لیجئے گا انشاءاللہ۔ کلاس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، اس لیے میں باقی سارے لوگوں کو باؤنڈ نہیں کروں گی کہ وہ روکیں، لیکن اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک 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 نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم بارک علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله